پہ لے کے جا سکیں گے، مگر پاکستانی قوم نے جو ناممکن تھا وہ ممکن کر دیا، جو پوری دنیا کا اتحاد افغانستان میں نہیں کر سکا، پاکستان کے عوام، پاکستان کی شہری، پاکستان کے پولیس، پاکستان کا افواج، پاکستان کے ہر ایک شہری نے اس جنگ میں اپنا حصہ ڈال کے پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کر دیا تھا۔ ہمارا سیاسی قیادت سے لے کے عام شہری تک، ہماری فوجی آفیسر سے لے کے ہمارے پولیس افسران تک، ایسے کوئی طبقہ نہیں ہے جناب اسپیکر جس نے اس جنگ میں قربانی نہ دی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سب کا کامیابی ہے کہ یہ ہاؤس متحد ہوا اکراس پولیٹیکل لائنز۔ تب بھی پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا سیاست تھا، دوسری جماعتوں کا اپنا سیاست تھا، پولرائزیشن عروج پہ تھا، ان کا دھرنا کا سیاست چل رہا تھا، مگر ان دنوں میں بھی جب ایک ایسے ثانیہ، ایک ایسے واقعہ ہوا جیسے اے پی ایس کا واقعہ تھا، تو ہم نے اپنا سیاست کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دی، نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کیا، چاروں صوبوں میں ان سے مقابلہ کیا، اور پاکستان سے اس نیٹ ورک کو ہم کہتے تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کی بیک بون توڑ دی ہے۔ وہ نہ ریکروٹ کر سکتے تھے، نہ پاکستان میں ان پہ وہ کیپیسٹی رہا تھا کہ وہ دہشت گردی کے واقعہ کر سکتے تھے۔ اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، وہ جو تمام کامیابیاں تھے ہمارے، اب ہم کھو بیٹھے ہیں، اور وہی دہشت گردی کا آگ پھر سے جل رہا ہے۔ مگر جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت جناب اسپیکر وہ یونٹی، وہ پولیٹیکل کنسنسس جو اس وقت ہم کامیاب تھے اپنانے میں، اس وقت ہم وہ کنسنسس آپس میں نہیں بنا سکیں۔ ہمارا اپنی کمزوریاں، وجہ جو بھی ہو، ان کمزوریاں کا فائدہ یہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا لیک آف یونٹی کا فائدہ پاکستان کے دشمن، پاکستان کے عوام کے دشمن اور بین الاقوامی طاقتوں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کے مظلوم عوام کو نشانے پہ لے کر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے کرتے آ رہے ہیں، اور ہر دہشت گردی کا واقعہ جناب اسپیکر پچھلے دہشت گردی کا واقعہ سے زیادہ ابنوکشس ہے، زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جو پچھلے ایک دو دن جو واقعہ چل رہا تھا، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں
इनका कोई सियासत नहीं होता, और जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं असल में उनका कोई मजहब नहीं होता। ये तमाम तंजीमें जो भी वो अपने आप को नाम दे दे, इनका मकसद है कत्ल करने का और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का, दहशत फैलाने का और उनका मकसद हासिल करने का। ना वो मजहबी दहशतगर्द इस्लामी रियासत चाहता है, ना ये सो कॉल्ड बलोच दहशतगर्द आजादी अपने हुकूक चाहते हैं। जनाब स्पीकर, वो खून खराबा करते हैं, वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, और जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें उनके पीछे खड़े हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, उनका जो एम्स है वो हासिल करना चाहते हैं। सबको नजर आ रहा है कि जनाब स्पीकर, ये दहशतगर्द पाकिस्तान के आम शहरी को कत्ल करके चीन को क्यों ललकारते हैं? जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछता हूं कि उस ट्रेन में जो भी बेगुनाह शहीद हुए कि पाकिस्तान में क्या निजाम चल रहा है? ये बेगुनाह लोग थे जिनको इन दहशतगर्द ने शहीद किए हैं, और अब उनके लाशों पे अपना जो बैनुल अक़वामी एजेंडा है वो हासिल करना चाहते हैं। मगर दहशतगर्द को तनकीद करना, उनका मज़म्मत करना, उनका बुरा भला कहना जनाब स्पीकर तो बहुत आसान है। ये तो मैं भी करूंगा, ये तो हुकूमत भी करेगा, ये तो ऑपोजिशन भी करेगा। सवाल जो हमें करना है कि इन दहशतगर्दों को मुकाबला करने के लिए हमसे क्या हो सकता है। बतौर सियासी जमात हमारा क्या किरदार हो सकता है कि हम एक किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस इस एक पॉइंट एजेंडा पे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम तमाम जो बाकी एजेंडा आइटम्स है उस पे अपना सियासी बयानबाजी और सियासी मकसद हासिल करने के लिए या अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए हम सियासत करते रहे, मगर इन दरिंदों को मुकाबला करने के लिए जो पाराचुनार से लेके बोलान तक पाकिस्तान के अवाम को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, हमारे अवाम के खून के साथ होली खेल रहे हैं, हम कम से कम आज ये तय कर दें कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जिन्होंने कल का वाकया, जो कल के वाकये में मुलव्वस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलव्वस होगा। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर ने वजीर आला बलोचिस्तान को अप्रिशिएट किया, और मैंने कल भी अपना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला पख्तूनख्वा का तनकीद किया। हुकूमत का भी तनकीद होता है, लेकिन इस मसला पे चाहे वो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान हो या चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा हो, अगर वो हमसे कोई मदद चाहते हैं कि जो सूबाई जिम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर का मुकाबला करने के लिए, हम कैसे इनको मदद कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली चाहे वो हुकूमत हो या हुकूमत के इत्तेहादी हो, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर करना चाहिए।
اگر میرا وزیر ہے، آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامیں تاکہ ہم مل کر ان کو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس کا صرف کینیٹک کمپوننٹ نہیں ہے۔ جب پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تو ہم نے اس وقت ڈائیلاگ، ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ کا پالیسی دلوایا، چاہے وہ بلوچستان کا مسائل ہو یا پختونخوا میں جو لیجیٹمیٹ کنسرنز وہاں کے عوام کے تھے، سائل و وسائل کے، اپنے حقوق پہ، فائنینشل آٹونومی پہ، وہ ہم نے این ایف سی ایوارڈ میں 18ویں ترمیم کی صورت میں پورے کیے۔ مگر جو لوگ ہمارا آئین کو نہیں مانتے، جو لوگ انسانیت کو نہیں مانتے، جنہوں نے ہتھیار اٹھا کر دہشت گردی پورا ملک میں پھیلایا، ان کو ہم نے ساؤتھ وزیرستان میں مقابلہ کیا، آپ نے نارتھ وزیرستان میں مقابلہ کیا، ہم نے کراچی میں مقابلہ کیا، انہوں نے بلوچستان میں مقابلہ کیا، انہوں نے فاتح میں مقابلہ کیا۔ ہم پہلے ان کو شکست دلوا سکتے ہیں تو ہم ایک بار پھر ان کو شکست دلوا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، وہ اپنا آئینی حصہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے وسائل کے اوپر، اپنے صوبے کے اپنے مرضی کے مطابق چلانے کے اوپر اپنا حصہ مانگ رہے ہیں ریکو ڈیک سے، اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ تمام جو وفاقی ایشوز ہے وہ تو ایشوز ہے، وہ چلتے آ رہے ہیں، مگر ان کا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ ان کو جینے کا حق دو، تحفظ دلوا دے، دہشت گردوں سے تحفظ دلوا دے۔ اور ہاں، ہم نے بھی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشنز تو آپ نے کرنے ہیں، مگر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، جو بھی اس ملک کے اداروں سے ہو سکتے ہیں، کہ جب اب دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہو، جب اب دہشت گردوں کو نشانے بنا کے ہم آپریشن کرتے ہیں، اور پورا قوم ان کے ساتھ ہے جب آپریشنز ہوتے ہیں، مگر ان کا بھی پورا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، جو دہشت گرد نہ ہو ان کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں ان کو نقصان نہ ہو، تاکہ یہی دہشت گردی کی تنظیمیں ان کے ساتھ جو نقصان ہوا ان کے ساتھ سیاست کر کے اپنا مقصد کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم یہ کنسنسس نہیں بنائیں گے، اگر ہم آپس میں ایک اتحاد اس ایک ایشو پر حاصل نہیں کریں گے، اگر ہم مل کے یہ طے نہیں کریں گے، سیاست چلتا رہے گا، ہماری باری، آپ کی باری، کسی اور کی باری کا سیاست چلتا رہے گا، لیکن اگر ہم ابھی اس ایشو کو نہیں پکڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، تو میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں اس ہاؤس سے پورا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور اس ریجن کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ یونائٹڈ ہے، وہ اپنے جو ٹارگٹ ہے وہ اس کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ جو ہمارے اپنے مسٹیکس ہیں افغانستان میں، اور جس آزادی کے ساتھ وہاں کے مختلف دہشت گرد آپس میں مل کے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، یہ جو نقصان، یہ جو آگ بلوچستان میں آج جل رہا ہے، وہ پہلے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، پھر اس ریجن میں، پھر پورا دنیا میں پھیلے گا جناب اسپیکر۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیا نقصان اس صورت میں پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں ایک بار پھر اس ہاؤس کی کنڈیمنیشن میں ہم ساتھ ہیں، مگر میرا اپیل یہ ہے کہ اب ہمارا رد عمل میں بھی ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ اور امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا پورا کوشش کریں گے کہ ہم یہ ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے جناب اسپیکر، میں نے
صدر پاکستان کی تقریر پہ بات کرنا تھا. سب کا روزہ بھی ہے اور میں نے ابھی بلوچستان کا جو پورشن ہے وہ مکمل کر دیا ہے. میں کوئکلی صدر زرداری کی تقریر میں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, پھر آپ سے اجازت مانگوں گا. کاش صدر زرداری کی تقریر کو بھی اتنا احترام اور عزت کے ساتھ سنا جاتا جتنا پاکستان کے ممبران پارلیمان نے قائد حزب اختلاف کا تقریر سنا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر زرداری کی تقریر تھا وہ عام سیاسی تقریر نہیں تھا. وہ تاریخی تو اس لحاظ سے بھی تھا کہ 8ویں دفعہ صدر زرداری اس ہاؤس سے خطاب کر رہا تھا, مگر ساتھ ساتھ صدر زرداری کا تقریر ایک نفرت اور تقسیم کی تقریر نہیں تھی. صدر زرداری کا تقریر اتحاد اور کنسنسس کی تقریر تھی, اور اسی تقریر میں صدر زرداری نے اس ہاؤس کے ممبران جو کچھ اس وقت احتجاج کر رہے تھے تو شاید نہیں سن سکے, نے اپیل کیا کہ سیاست کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک, and the best place for give and take is the National Assembly of Pakistan. صدر زرداری نے پھر اپنا تقریر میں معیشت کو کور کیا, دہشت گردی کو بھی کور کیا, فورن پالیسی کو کور کیا, اور جو پانی کا برننگ ایشو ہے اس کا بھی ذکر کیا. صدر زرداری نے حکومت کی معاشی ٹیم کا جو مثبت ریزلٹس ہے, خاص طور پہ جو حکومت کی پوائنٹ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, اس کو صدر زرداری نے ویلکم کیا. مگر وہ ایسے کامیابی ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے, چاہے آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو. پاکستان کی معیشت کی ترقی, پاکستان کی ترقی ہم سب کا مفاد میں ہے اور سب کی انٹرسٹ میں ہے کہ شور مچانے کے بجائے اس ایک پوائنٹ پہ آپ ضرور حکومت کی تعریف کرتے اور ساتھ ساتھ پھر جو بھی آپ کا تجویز ہوتا کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, جیسے صدر زرداری نے. ویسے ہی جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے, ٹھیک ایک دن پہلے صدر زرداری اسی ایشو پہ یہی اتحاد کے بات کر رہا ہے, اور افسوس کے ساتھ جن سے بات ہونا ہے سننے کے لیے تیار نہیں. صدر زرداری نے تو بین الاقوامی ایشوز پہ بھی بات کیا. ہمارا ریجنل پارٹنرز, انٹرنیشنل پارٹنرز, فلسطین سے لے کے کشمیر تک کا بات کیا. جناب اسپیکر, وفاق کا نمائندہ صدر زرداری نے نیا کنالز کی مخالفت کیا اور کنسنسس پہ زور دیا. مگر جو بھی پوائنٹ تھا جناب اسپیکر, اور یہ ملک اور قوم دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف صدر زرداری کہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہا ہے, یہ اچھی بات ہے, عوام کو ریلیف دینا چاہیے, لوگوں کو روزگار دینا چاہیے, ایسے باتیں, اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے, مل کے مقابلہ کرنا ہے, قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ ہم نیا کلاس کا مخالفت کرتے ہیں, کوئی نیا پوزیشن نہیں ہے. 27 دسمبر ہم سب گری خطبہ بخش میں تھے, میں نے بھی واضح کیا, صدر زرداری نے بھی واضح کیا, کوئی نیا تو پوزیشن بھی نہیں ہے اس جماعت کی. جب ان کے حکومت نے 2 کنالز کی اجازت کی, ہم آن ریکارڈ پہ ہے, ان کا مخالفت کرتے آ رہے تھے. ہمارا ایک پوزیشن ہے,
کہ وفاق کے ایشوز پہ کنسنسس سے بنائے. ہم بھی کنسنسس بنانے کے لیے تیار ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ گرین پاکستان بائی ایکسٹینشن اور گرین پنجاب، گرین سندھ جیسے بھی جو ہمارے زراعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کامیابی ہم سب کا کامیابی ہے. مگر اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. جناب اسپیکر، ان کے لیے تو جذبہ ہوگا اور ہونا چاہیے اپنے قائد کے لیے، اپنے قائد کو رہا کرنے کے لیے. مگر ان کو ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں دوسرے بھی لوگ ہیں، ہم بھی یہاں جیتے ہیں، اور ہمارا ووٹر، ہمارا کارکن، ہمارا ساتھی کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اس کو قیدی نمبر 804 کہے، کوئی اور کہے، رہا کرے یا نہ کرے. ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بطور ایک صوبائی حکومت پختونخوا کے ان کا قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. ان کو یہ ماننا پڑے گا، چاہے وہ یہاں ہیں چاہے وہ وہاں ہیں. یہ میرا سنجیدہ ایڈوائس ہے. ان کو ہم اپوزیشن کی سیاست جانتے ہیں جناب اسپیکر. میں آپ کو سنجیدہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر صحیح سیاست کرنا ہے تو قیدی نمبر 804 کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی تنقید کیا کرے ہم پہ. قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ آپ بے روزگاری پہ بھی تھوڑا غور دے. قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی کا آگ ہے اس میں کوئی پالیسی تو بنا دے. قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک ایک تو ترقیاتی منصوبہ کو شروع کر دے. ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس ہاؤس میں، اسی پارلیمنٹ میں، انہی لوگوں میں اور ان میں وہ اہلیت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ ہم مل کے ان تمام مسائل کے اور سب سے بڑھ کے دہشت گردی کا مسئلہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ان تمام مسائل کے اور سب سے بڑھ کے دہشت گردی کا مسئلہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اپنا سیاست رہے گا، ہم اپنا سیاست کرتے رہیں، مگر ایسے قومی ایشوز پہ ہم سب کو، چاہے وہ میرے جماعت کا سیاست ہو، تو ان کو ایک طرف رکھ کے ایک اتحاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم مل کے پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کریں اور مل کے جو بین الاقوامی سازشیں ہیں ان کا بھی مل کے ہم مقابلہ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.